अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हिसारे कलम्स नॉवेल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एपिसोड नंबर 2 शिफाई ज़िल्लत की। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलते हैं अपने आज के एपिसोड की तरफ। मुमानी ने कपकपाते हाथों से फ़ोन उठाया। इनके चेहरे पर शदीद गुस्सा और फिक्र थी। दूसरी तरफ इनका बेटा कासिम मौजूद था। कासिम हमेशा की तरह लापरवाह और निडर था। मुमानी ने भारी आवाज़ में इसे पुकारा, कासिम, मेरी बात गौर से कान खोलकर सुनो। तुम्हारी आवारागर्दी अब हद से बढ़ रही है। तुम्हें लगता है कि हमें कुछ खबर नहीं? तुम्हारे तमाम करतूतों की खबरें हमें मिलती हैं। तुम्हारी रातें कहाँ और कैसे गुजरती हैं हमें सब मालूम है कि तुम क्या करते हो। तुम्हारी इन हरकतों ने मेरा सर झुका दिया। तुम्हारा बाप अभी इन बातों से वाकिफ नहीं। अगर इन्हें पता चला तो कयामत आ जाएगी। अभी भी वक्त है कि तुम खुद को सुधार लो। ये फजूल दोस्तियां और पार्टियां अब छोड़ दो। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास क्यों नहीं? हवेली का वकार तुम्हारी वजह से दांव पर है। तुम यहाँ आओ और हवेली का काम संभालो। तुम्हारे बाप की तबीयत अब ठीक नहीं रहती। इन्हें तुम्हारे सहारे की अब शदीद ज़रूरत है। मगर तुम हो कि शहर की रंगीनियों में खो गए। तुम्हें अपनी मिट्टी की खुशबू याद नहीं आती? यहाँ सब तुम्हारे लौटने का इंतज़ार कर रहे हैं मगर तुम अपनी दुनिया में ही मगन रहते हो। खुदारा अपनी माँ के आंसुओं का ख्याल करो। अगर चौधरी साहब को ज़रा भी शक हुआ तो वो तुम्हें इस घर से निकाल देंगे। वो असूलों के बहुत पक्के इंसान हैं। कासिम, तुम्हारी ये लापरवाही तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। वो इसे सुधारने की आखिरी कोशिश कर रही थी। इनके लहजे में ममता और गुस्सा दोनों थे। तुम्हारे करतूत अब छुपने वाले नहीं रहे कासिम। लोग अब उंगलियां उठाना शुरू कर हो गए हैं। तुम्हारी आवारागर्दी का चर्चा अब आम है। दूसरी तरफ कासिम के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इसने मुमानी की बातें सुनकर फ़ोन उठाया। इसे अपनी माँ की फिक्र की कोई परवाह ना थी। वो शहर के एक महंगे क्लब में बैठा था। इर्द गिर्द मौसीकी का शोर और दोस्तों का हजूम था। कासिम ने लापरवाही से सिगरेट का धुआं उड़ाया। इसके दोस्त इसका मजाक उड़ा रहे थे। कासिम, क्या फिर से हवेली से फ़ोन था? इसने कहका लगाते हुए सर हिला दिया। हाँ, वही पुरानी बातें और वही नसीहतें। अम्मी को लगता है मैं बच्चा हूँ अभी। वो मुझे हवेली की जेल में कैद करना चाहती हैं। इसे अपनी माँ के आंसुओं की परवाह न थी। कासिम के लिए ज़िंदगी सिर्फ एक तमाशा थी। इस हवेली के वक़ार से कोई मतलब ना था। वो अपने बाप के गुस्से से भी बेखौफ था। इसने गिलास उठाया और एक घूंट भरा। दोस्तों, आज की रात अभी बहुत तवील है। हमें इन फजूल बातों में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। इसके जहन में कोई पछतावा नहीं था। वो जानता था कि वो बिगड़ चुका है मगर इसे इस बिगड़े हुए रूप से मोहब्बत थी। हवेली के असूल इसे पीड़ियाँ लगते थे। वो वहाँ के घुटन ज़दा माहौल से भागता था। इसे शहर की आज़ादी और शोर पसंद था। कासिम ने एक ज़ोरदार कहका लगाया। चौधरी साहब का नाम इसे बोझ लगता था। मुझे नसीहतें करना बंद करो यारो। मेरा ये आखिरी सेमेस्टर है, समझा करो। मैं बस यहाँ रहकर एंजॉय करना चाहता हूँ। मुझे अभी इस बोरिंग हवेली नहीं जाना। वहाँ की दीवारें मुझे काटने को दूरती हैं। एहतशाम की हालत देखकर मैं क्या करूँगा? वो तो अब एक मफलूज इंसान बन चुका है। कासिम ने लापरवाही से एक लंबा सांस लिया। इसने गिलास में इस पर पटक दिया। सेमेस्टर ख़त्म होने में अभी वक्त बाकी है। तब तक मैं यहाँ की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। हवेली का जिक्र करके मेरा मूड ख़राब ना करो। वो अपनी खुदगर्जी में सब भूल चुका था। उसे ना एहतिशाम का दुख था ना माँ की तड़प। वो अपनी आर्जी खुशी का गुलाम था। इसने दोबारा ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक लगाया। आओ दोस्तों, इस लम्हे को यादगार बनाएं। कल की फिक्र करके आज क्यों ख़राब करें? कासिम का कहका फिजा में गूंजने लगा।
احتشام اپنے تاریک کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں فون مسلسل تھرتھرا رہا تھا۔ وہ دیوانہ وار مینا کا نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ 1 2 3 کالز کا سلسلہ جاری تھا۔ احتشام کی آنکھوں میں بے بسی اور آنسو تھے۔ وہ 15 16 بار کال کر چکا تھا۔ آخری کار دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا۔ مینا کی سرد آواز فون میں گونجی۔ احتشام تڑپ کر بولا، مینا تم کہاں ہو؟ تم میری کالز اگنور کیوں کر رہی ہو؟ تمہیں اندازہ ہے میں کس کرب میں مبتلا ہوں؟ میں تمہارے بغیر ایک پل نہیں جی سکتا۔ مینا نے بیزاری سے ایک لمبا سانس لیا۔ احتشام، تم سے ذرا بھی انتظار نہیں ہوا؟ تم نے اتنی جلدی دوسری شادی کر لی؟ احتشام نے روتے ہوئے اسے سمجھانا چاہا۔ مینا، یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی، میں تو صرف تمہارا جبتا رہتا ہوں۔ مگر مینا کے دل میں کوئی ہمدردی نہ تھی۔ وہ احتشام کی حالت سے سخت بیزار تھی۔ اس کی بلا سے احتشام مرے یا جیے، مینا کو احتشام کی تکلیف سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ مگر اسے یاد آیا جو اس کی ماں نے کہا تھا، مینا یاد رکھنا، یہ ساری دولت احتشام کی ہے، ہمیں اس دولت کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ اس لیے مینا نے اپنا لہجہ بدل لیا۔ وہ اچانک بہت جذباتی بن کر بولنے لگی، احتشام تم کیا سمجھتے ہو میں خوش ہوں؟ تمہاری شادی کی خبر نے مجھے توڑ دیا ہے۔ میں تو تمہارے پاس آنا چاہتی تھی احتشام، مگر حالات نے ہمیں اس موڑ پر لا کھڑا کیا۔ میں تمہیں کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ احتشام، میری محبت کو تم نے کیوں آزمایا؟ تمہاری معذوری میرے لیے کوئی بوجھ نہیں تھی، میں تو تمہاری روح سے محبت کرتی تھی۔ احتشام اس کے جھوٹے دلاسوں میں آ گیا۔ مجھے بس تمہارا ساتھ چاہیے تھا، تم لوٹ آؤ۔ مینا فون کی دوسری طرف مسکرا رہی تھی۔ اس کی نظریں صرف احتشام کی جائیداد پر تھی۔ وہ ایک سوچی سمجھی سازش کا حصہ تھی، مگر احتشام اسے اپنی زندگی سمجھ رہا تھا۔ سویرا اس کے نکاح میں آ چکی تھی، مگر اس کا دل اب بھی مینا کی قید میں تھا۔ احتشام کی تڑپ مینا کے لیے صرف کھیل تھی، وہ اسے جذباتی طور پر بلیک میل کر رہی تھی۔ احتشام فون پر مینا سے مخاطب تھا، اس کے لہجے میں بہت تلخی تھی۔ مینا، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، میں نے بہت کوشش کی یہ نہ ہو، مگر ماموں اپنی بات پر اڑ گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں مجھے کسی کی ضرورت ہے، انہیں لگتا ہے میرے پاس کوئی ہونا چاہیے۔ وہ اس خاندانی دشمنی کو ختم کرنا چاہتے تھے، وہ اس طرح دشمنوں کا خون نہیں بہانا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے مجھے قربانی کا بکرا بنایا۔ مگر تم فکر مت کرو مینا، میری بات سنو، میں اس لڑکی کو جلد طلاق دے دوں گا، میں اسے اپنی زندگی میں جگہ نہیں دوں گا، وہ میرے لیے محض ایک اجنبی عورت ہے۔ احتشام کے یہ الفاظ زہر کی طرح تھے۔ وہ کمرے کے ایک کونے میں بیٹھا تھا، جبکہ اسی کمرے کے دوسرے کونے میں سویرا صوفے پر خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ احتشام کی ایک ایک بات سن رہی تھی۔ طلاق کا لفظ اس کے جگر کو کاٹ گیا۔ سویرا کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔ اسے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا۔ وہ جس کے سہارے اس گھر آئی تھی، وہی اسے اپنی زندگی سے نکالنا چاہتا تھا۔ سویرا نے اپنا دوپٹہ دانتوں میں دبا لیا۔ وہ اپنی سسکیاں باہر نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ کمرے کی دیواریں اسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھیں۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ دن دیکھے گی۔ ایک مفلوج انسان اس کا شوہر بنا تھا، مگر اس کا دل بھی پتھر کا نکلا۔ سویرا کو اپنی تعلیم اور خواب یاد آئے، جو اس ایک فیصلے کے نظر ہو چکے تھے۔ وہ یہاں ایک ہمدرد بن کر آئی تھی، مگر اسے یہاں صرف نفرت اور ذلت ملی۔ احتشام اب بھی فون پر باتیں کر رہا تھا۔ وہ مینا کو یقین دہانیاں کروا رہا تھا۔ سویرا کا وجود جیسے برف کی طرح جم گیا۔ اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی۔ اے میرے رب، میرا کیا قصور تھا؟ میں نے تو ہمیشہ سب کا بھلا چاہا تھا، پھر میرے نصیب میں یہ آگ کیوں لکھی گئی؟ سویرا کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ اس محل میں سب سے زیادہ اکیلی تھی۔ احتشام کی باتیں اس کے کانوں میں گونجی، طلاق دے دوں گا، طلاق دے دوں گا۔ یہ الفاظ اس کی سماعتوں کو زخمی کر گئے۔ اسے لگا جیسے اس کی سانسیں رک گئی ہیں۔ وہ بے بسی کی تصویر بنے صوفے پر پڑی تھی، جبکہ اس کا شوہر کسی اور کے خواب دیکھ رہا تھا۔ یہ شفا تھی یا ذلت کی انتہا؟ احتشام نے مینا سے بات ختم کی۔ اس کا موڈ پہلے سے بہتر تھا۔ مینا کی باتوں نے اسے خوش کر دیا تھا۔ اس نے جھپٹ کر صوفے کی طرف دیکھا۔ سویرا وہاں سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ احتشام کے لہجے میں زہر بھرا تھا، تمہیں یہاں آرام کے لیے نہیں بھیجا گیا، سمجھی تم؟ یہ کوئی سیر گاہ نہیں ہے، اٹھو اور لیٹنے میں میری مدد کرو۔ گھڑی کیا دیکھ رہی ہو، جاہل عورت! احتشام کے الفاظ سویرا کو چیر گئے۔
سویرا نے دبی آواز میں جی کہا۔ احتشام مزید غصے سے چنگھاڑ کر بولا، کمرے میں تمہارے سوا کیا اس کمرے میں تمہارے سوا کوئی اور ہے جو تم اس طرح ادھر ادھر دیکھ رہی ہو؟ سویرا فوراً صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور ڈرتے ڈرتے بیڈ کی طرف آئی۔ احتشام کا وجود بے بس اور ساکت تھا۔ سویرا نے اسے سہارا دے کر لٹایا۔ احتشام اس وقت سخت مجبور ہو چکا تھا، وہ اپنی مرضی سے ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ تبھی اسے اس عورت کی مدد لینی پڑی، مگر اندر ہی اندر وہ شرمندہ ہو رہا تھا۔ اسے اپنی معذوری بہت بری لگ رہی تھی۔ وہ تڑپ رہا تھا کہ وہ کتنا لاچار ہے۔ ایک عورت کے آسرے پر ہونا اسے کھا رہا تھا۔ اس کی مردانہ انا کو ٹھیس پہنچ رہی تھی۔ وہ جس عورت کو جاہل کہہ رہا تھا آج اسی کے ہاتھوں کا محتاج تھا۔ سویرا کی انگلیاں اسے چھو رہی تھیں، مگر احتشام کے دل میں صرف نفرت تھی۔ اس نے نفرت سے اپنی نظریں پھیر لیں۔ سویرا خاموشی سے اپنا فرض نبھا رہی تھی۔ اسے احتشام کی تکلیف کا احساس تھا، مگر احتشام اسے اپنا دشمن سمجھتا تھا۔ میرا تکیہ ٹھیک کرو، اس نے حکم دیا۔ سویرا نے جھک کر اس کا تکیہ سنبھالا۔ احتشام کو اپنی کمزوری پر غصہ آ رہا تھا۔ کاش میں اپنے پیروں پر کھڑا ہوتا، وہ دل ہی دل میں خود کو کوس رہا تھا۔ اسے اپنی حالت پر غصہ تھا، بہت غصہ تھا۔ سویرا کی خاموشی اسے مزید چڑھا رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا سویرا اس سے لڑے، مگر سویرا تو صبر کا پیکر بنی ہوئی تھی۔ احتشام نے خاموشی سے چادر اس پر ڈالی۔ احتشام نے آنکھیں سختی سے بند کر لی۔ وہ اس ذلت کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ جتنا اسے ذلیل کرنے کی کوشش کرتا، اس کی اپنی معذوری اسے آئینہ دکھاتی۔ کمرے میں ایک بوجھل خاموشی چھا گئی۔ احتشام